السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم اسی موضوع پہ بات کر رہے ہیں کہ جس پر جب ہمیں لگا کہ اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے اور یہ مسئلہ یہ ایشو سنگین نوعیت اختیار کرنا شروع ہو گیا ہے، تو تب ہم نے آپ کے لیے یہ پروگرام پیش کیا اور ماہرانہ رائے آپ کے لیے پیش کی، اور جو ہمارے کانسیپٹس ہیں، جو ہمارے ذہن میں شکوک و شبہات ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کی اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک معلومات پہنچانے کی ہم نے اس پروگرام کے توسط سے کوشش کی۔ اور یہ ایشو، یہ مسئلہ کووڈ 19 کا ہے۔ سن 2021 کے اب ہم 8ویں مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ آج 1 اگست ہے، آزادی کا مہینہ ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ چوتھی ویو اب سب کو پریشان کیے بیٹھی ہے۔ پہلی ویو آئی تو اس وقت لوگوں کو لگا کہ جی یہ تقریباً 2 سے 3 ماہ کے عرصے میں ہم اس پر قابو پا لیں گے اور پھر اس کے بعد حالات بہتر ہو جائیں گے۔ پھر پچھلے سال ٹھیک اگست کے ہی مہینے میں جب پابندیاں جو لگائی گئی تھیں ان کو ختم کیا گیا تو سب کو یہ لگا کہ اب ہم نے کرونا سے نجات حاصل کر لی ہے، لیکن پھر اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد دوسری ویو آئی۔ دوسری ویو جب گزری تو سب نے کہا جی اب دوسری بھی ہو گئی، اب تیسری نہیں ہونی۔ اور وہ تیسری ویو اس وقت آئی کہ جب مارچ کے مہینے کے آغاز پہ NCOC کی طرف سے کہا گیا کہ بائی مڈ مارچ جو پابندیاں ہیں ان کو ختم کر دیا جائے گا اور جو کاروبار زندگی ہیں وہ اپنے معمول کے مطابق ہوں گے، کہ پھر اچانک تقریباً 15 مارچ سے کچھ ہی دن پہلے دوبارہ سے یہ بتایا گیا کہ جی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور اس اضافے میں چونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ تیزی زیادہ تھی تو پھر لاک ڈاؤنز لگے، اور پنجاب میں خاص طور پہ مکمل لاک ڈاؤن لگایا گیا، بالخصوص عید الفطر پہ۔ اور عید الفطر پہ انتظامیہ کی طرف سے، حکومت پنجاب کی طرف سے اس لیے بھی لاک ڈاؤن لگایا گیا کیونکہ گزشتہ سال عید الفطر کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا تھا اور بہت کیسز رپورٹ ہوئے تھے کیونکہ عید پر احتیاط نہیں کی گئی۔ اب یہ چوتھی ویو ہے، اور چوتھی ویو میں سب سے زیادہ جو افیکٹڈ علاقے ہیں وہ سندھ کے ہیں۔ کراچی بہت زیادہ افیکٹڈ ہے کیونکہ کراچی میں آبادی بہت زیادہ ہے، اور وہاں پر اب 8 اگست تک یہ جو لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے، جس پر سندھ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن وقت کی ضرورت تھی، ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں تھا۔ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ جو بھارت میں ہوا وہ خدا نخواستہ پاکستان میں ہو، لہٰذا ہم نے وقت سے پہلے یہ احتیاطی تدابیر کی۔ اور اگر آپ کو یاد ہو کہ سن 2020 میں بھی سندھ گورنمنٹ کا، چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ کا یہی پوائنٹ آف ویو تھا کہ لاک ڈاؤن لگانا زیادہ ضروری ہے اور لاک ڈاؤن لگا کر ہی اس مسئلے کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے آج ایک بار پھر ٹیلی فون کالز ریسیو کی، اور ٹیلی فون کالز میں اسی دوران اس پوری ڈسکشن میں پرائم منسٹر صاحب نے اس عزم کو دہرایا کہ ہم لاک ڈاؤن نہیں لگانا چاہتے، اور ہم معیشت کو اور اپنے کاروبار کو بند کر کے ہم سسٹین یہ سب کچھ نہیں کر سکیں گے، لہٰذا سب کچھ ساتھ میں چلانا ہے۔ جہاں جہاں پرابلمز ہیں، جن علاقوں میں پرابلمز ہیں، وہاں پر سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا جائے گا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ کس کس طرح سے کہاں کہاں اس کے بڑھنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ ویکسینیشن الحمدللہ 3 کروڑ تک ویکسینیشن کی تعداد پہنچ چکی ہے، جو کہ ایک سنگ میل ہے، عبور کر لیا گیا۔ اسد عمر صاحب کا بھی یہ کہنا ہے، اور شروع میں جو پہلا ہم نے فگر ہم نے اٹین کیا تھا وہ تب بہت سلو تھا، تقریباً کوئی 113 دن لگے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دوسرا 2 کروڑ تک جانے میں اس سے کم وقت لگا، اور اب یہ 3 کروڑ کا جو فگر ہے اس میں روزانہ ایک نیا ریکارڈ بن رہا ہے، اور تیزی سے ویکسینیشن ہو رہی ہے، اور بہت سے لوگ ایسے جو ویکسینیشن کو ضروری نہیں سمجھتے تھے، اس کو مانتے نہیں تھے، وہ ویکسینیشن کروا رہے ہیں۔ آج کی ہماری اس نشست میں ہم اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ ایک تو بھارتی ویریئنٹ، میں پہلے بھارتی کہتا ہوں کیونکہ ہے یہ بھارتی ویریئنٹ، پھر اس کے بعد جس کو نام دیا گیا ہے ڈیلٹا ویریئنٹ کا انگریزی نام، اس کی طرف آؤں گا۔ بھارتی ویریئنٹ، ڈیلٹا ویریئنٹ پہ بات کریں گے، یہ کیا ہے، باقی جو ویریئنٹ سے اس سے مختلف کس طرح سے ہے، اس میں کیا احتیاط اختیار ہمیں کرنی ہے، اس کے سمٹمز کیا ہیں، کیا جو ویکسینیشن پاکستان میں موجود ہے، جن کا میں نے آپ کو کل بھی پروگرام میں بتایا تھا کہ سائنو فارم ہے، سائنو ویک ہے، کینسائنو ہے، موڈرنا ہے، ایسٹرازینیکا ہے، فائزر ہے، ان تمام ویکسینز میں، اور سپوٹنک بھی آئی تھی پرائیویٹلی کچھ ہی عرصے کے لیے، ان تمام ویکسینز میں سے کون سی ویکسین ہے کہ جو اس ویریئنٹ کو کاؤنٹر کر سکتی ہے اور اس کے مقابلے میں ایک شیلڈ پرووائڈ کر سکتی ہے، یا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ اور ساتھ میں ہم تاجر برادری کی بھی بات کریں گے کہ کراچی میں اور سندھ بھر میں جو یہ لاک ڈاؤن لگا ہے اس سے تاجر برادری کس حد تک متاثر ہوئی ہے، ان کے کیا تحفظات ہیں اس پر بات ہوگی، اور سندھ گورنمنٹ کی کہاں کہاں غلطیاں ہیں اس پر بات ہوگی۔ آج کے پروگرام کے لیے جی ہمیں جوائن کیا ہمارے معزز مہمان عتیق میر صاحب نے، چیئرمین آل کراچی تاجر اتحاد ہیں۔ عتیق میر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں جوائن کیا ہے ماہر وبائی امراض ڈاکٹر رانا جواد اظہر صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس ان دی شو ٹونائٹ۔ سب سے پہلے عتیق میر صاحب میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ تاجر برادری کی طرف سے اعتراض اٹھایا گیا ہے، اور اعتراض اٹھایا اس وجہ سے گیا ہے کہ اگر آپ کاروبار بند کر دیں گے
تو جو پچھلے سال تھا کہ شاید کچھ کرایوں میں چھوٹ ملے گی, کچھ اور ریلیکسیشنز ملیں گی, اب کی بار یہ چوتھی ویو تک تو وہ سب ایگزاسٹ ہو گیا, وہ تو نہیں ملے گا. اس کے علاوہ آپ کے اور کیا تحفظات ہیں؟ کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے, چند دن کی یہ سختی برداشت کرنے سے آگے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی؟ عتیق میر صاحب جی, مجھے عتیق میر صاحب کی آواز نہیں آ رہی ہے جی, اپنے اینڈ پہ ذرا دیکھیے ٹیکنیکلی کیا مسئلہ ہے. جی عتیق میر صاحب, جب تک کہ ہم ذرا یہ ٹیکنیکل ایشو ریزالو کرتے ہیں, گو کہ میں سمجھ رہا تھا, توقع کر رہا تھا کہ آج یہ نہیں ہوگا, لیکن بہرحال اٹس آل پارٹ آف دا گیم. تب تک جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. یہ ڈیلٹا بھارتی ویریئنٹ یہ کیا ہے, اور یہ کیوں باقی تمام ویریئنٹ سے اس کو زیادہ خطرناک قرار دیا جا رہا ہے؟ جی بہت شکریہ پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. دیکھیے, کوئی بھی وائرس ہو, بیکٹیریا ہو, یا کوئی بھی سپیشیز ہو, وہ اور یہ ایولیوشن کا حصہ ہے کہ وہ اپنی نئی نسلوں کو زیادہ فٹ پیدا کرتے ہیں. جو آپ نے سنا ہے کہ سروائیول آف دا فٹسٹ, تو وائرس بھی کنٹینیوسلی کوشش کرتا ہے, کوئی بھی آیا ہو, کہ اس کی نیکسٹ جنریشن جو ہیں اس وقت کی انوائرمنٹ ہے اس میں وہ زیادہ فٹ ہو سکیں. تو یہ نیچرل فینومینا ہے, ہر بیکٹیریا, وائرس اور اسپیشیز کے اندر ہوتا ہے, اور وہی ہو رہا ہے. تو اسی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ پہلے ہمارے پاس یو کے ویریئنٹ آیا, ساؤتھ افریقہ ویریئنٹ آیا, برازیل کا ویریئنٹ آیا, اور اس کے بعد انڈیا کا ویریئنٹ آیا جس کو ڈیلٹا ویریئنٹ کے نام دیا گیا. اب وقت کی جو جنریشنز آ رہی ہیں تو ظاہر ہے ان کی میوٹیشنز بڑھ رہی ہیں, اور وہ ابھی تک جو ہمارے ڈیفنسز ہوتے ہیں وہ وائرس اس کا ایک کوئی توڑ نکالتا ہے, کیونکہ اس کا مقصد ہے کہ اس کو آسانی کے ساتھ وہ ہم کو انفیکٹ کر سکے, کیونکہ ہم اس کی ہوسٹ اسپیشیز ہیں, اور یہ اس کی سروائیول اسی میں ہی ہے کہ وہ ہمیں زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ انفیکٹ کر سکے. تو وہ ڈیلٹا وائرس کوئی آخری ویریئنٹ نہیں ہوگا, ساری ویریئنٹ جو ہے کوئی آخری ویریئنٹ نہیں ہوگا. اگر ہم نے اس بیماری پہ کنٹرول نہ کیا تو اس طرح کے یا اس سے بھی خطرناک ویریئنٹ آنا ممکن ہے اور پاسبل ہے. تو اس وجہ سے بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کی ٹرانسمیشن کو ختم کریں. اور خطرناک یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ون آف دا ہائیسٹ انفیکشس ویریئنٹ نکلا ہے, یعنی کہ جو اوریجنل وائرس آیا تھا اس سے یہ جو اس کی ٹائپ ہے یہ تقریباً 200 گنا 200 ٹائمز 200% زیادہ انفیکٹیو ہے. یعنی کہ یہ زیادہ آسانی سے ایک انسان سے دوسرے انسان پہ جمپ مارتا ہے یا اس کو انفیکٹ کرتا ہے. تو پہلے ہمیں تھوڑا سا ہمارے پاس سیفٹی میجرز تھے کہ زیادہ ٹائم چاہیے تھا ایک انفیکٹڈ اور ان انفیکٹڈ پرسن کے اندر. اس کے آنے سے وہ جو ٹائم ڈیوریشن تھی وہ انتہائی کم ہو گئی ہے. اچھا, اب اس میں جیسے یہ ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے کہا اس کی ٹرانسمیشن کو روکنا ہے, اس کی ٹرانسمیشن کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ جی, ٹرانسمیشن کو اسی طرح روکا جا سکتا ہے جو ہم پہلے میز کر رہے تھے کہ دیکھیے اپنے ماسک پہنیے تاکہ خدا نہ اگر آپ انفیکٹ ہوئے ہیں تو آپ دوسروں کو انفیکٹ نہ کریں. دوسرا, آپ کراؤڈ سے پرہیز کریں کیونکہ ان جگہوں پہ یہ پھیلتا ہے. تیسرا, بیڈلی وینٹیلیٹڈ سپیسز, یعنی کہ ایسی عمارتیں, ایسے دفاتر, ایسی دکانیں جن کے اندر تازہ ہوا کا گزر نہیں ہے, وہاں وہ اس کے لیے 80% ٹرانسمیشن اس کی انہی جگہوں پہ ہوتی ہے. وہ ریسٹورنٹس ہوتے ہیں, وہ بند دکانیں ہوتی ہیں, دفاتر ہوتے ہیں, ایسی کوئی بھی جگہ جہاں بہت سارے لوگ جاتے ہیں لیکن جہاں تازہ ہوا کا بندوبست نہیں ہے. تو ان تینوں چاروں چیزوں کو آپ ایڈریس کر لیں. آپ نے کہا کہ کراؤڈڈ جگہوں سے آپ پرہیز کریں, کراؤڈڈ جگہوں سے بچیں آپ. اب کراؤڈڈ ہم نے دیکھا کہ ابھی برطانیہ میں ومبلڈن ہوا, برطانیہ میں کرکٹ میچز ہوئے, پھر ابھی یہ اولمپکس بھی ہو رہے ہیں. لیکن اگر ہم صرف برطانیہ کی بات کریں جہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ خاصی انہوں نے وہاں پر اب لوگوں کو چھوٹ دے دی ہے, لوگ جا بھی رہے ہیں, وہاں پہ بھی کراؤڈڈ اوپن ایئر جگہوں میں لوگ ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو کیا وہاں پر مسئلہ نہیں ہے؟ اور پاکستان میں بھی کراؤڈڈ بے شمار جگہیں, ابھی میں کل ہی کہیں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر کہ کہیں پر کوئی دیپالپور میں کنسرٹ بھی ہوا ہے جہاں پر کندھے سے کندھا ملا کر وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں, نوجوان موجود ہیں. دیکھیے, اور یہ مثال مجھے بھی بہت لوگ دیتے ہیں کہ دیکھیے جی انگلینڈ کے اندر یہ میچز ہوئے ہیں, کرکٹ میچز ہوئے ہیں, ولمپٹن ہوا ہے, اور لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے اکٹھے ایک دوسرے کے. لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر بھول جاتے ہیں لوگ کہ انگلینڈ ان ملکوں میں سے ہے جس نے تقریباً 70% کو فلی ویکسینیٹڈ کر دیا ہے. فلی ویکسینیٹڈ یعنی کہ اگر 2 ڈوزز تھی ان کو لگ چکی ہیں. اور پاکستان میں آپ کی 3% آبادی کو ابھی تک فلی ویکسینیٹڈ ہے, اور اگر آپ اس کو جو ہمارا ٹارگٹ پاپولیشن ہے 18 سال سے اوپر والا اس کو کر لیں تو تقریباً 6% صرف لوگ
فلی ویکسینیٹڈ ہیں. 3 کروڑوں کو ایک نہ ایک ڈوز تو لگی ہے, لیکن جن کی پروٹیکشن ہے اس وقت وہ صرف آپ کے ہارڈلی 3 سے 6% ہے. سو یہ بہت بڑا فرق ہے جب آپ کرتے ہیں. دوسرا جو کراؤڈ باہر ہے, کھلی ہوا میں ہے, وہاں پہ رسک تو ہے, اگر اس طرح کندھے سے کندھا جڑا ہوا ہے وہاں بھی رسک ہے, لیکن وہ انتہائی کم ہے ایز کمپیئر ٹو جب آپ دفاتر, شاپنگ مال, ریسٹورانٹس اور سرکاری دفاتر, بینکس ہیں, کوئی بھی ایسی جگہ ہے جہاں پہ بہت سارے لوگ جاتے ہیں لیکن وہاں پہ تازہ ہوا کا بندوبست نہیں ہے. تو 80% یاد رکھیے ٹرانسمیشن اس کی بند اندر ہوتی ہے, انڈوز میں ہوتی ہے, صرف 20% ہے جو باہر کے. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ کار مجاہد بریلوی صاحب نے بھی کراچی سے. مجاہد بریلوی صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. جناب, آپ کے شہر میں, صوبے میں تو لاک ڈاؤن چل رہا ہے, تنقید ہو رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے سندھ گورنمنٹ پہ کہ یہ لاک ڈاؤن کرنا ٹھیک نہیں ہے, معیشت کو نقصان نہ پہنچایا جائے. پرائم منسٹر صاحب نے آج بھی یہ کہا ہے. آپ پرائم منسٹر صاحب کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو سندھ گورنمنٹ نے کیا وہ بالکل ٹھیک کیا ہے؟ دیکھیں, عام طور پر ہمارے لیے ہو گیا ہے کہ ہم حکومت کو برا بہت آسان ہو گیا ہے اور وہ سب سے عمل میں ڈالتے ہیں. اور وہ لوگ ہیں ہمارے جو, میں ان کو نہیں کہوں گا اچھے پڑھے لکھے لوگ, آپ الٹریٹ کہہ لیں, تو آپ یہ ان کو بالکل بے ضرر اور سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اس لیے کہ ہمارے کراچی میں میں کہہ سکتا ہوں جب یہ ایک بڑی کمپین چلی اور جہاں لگنا شروع ہوئے, میں خود گیا اور جن لوگوں نے کہا, آپ نے زمانے میں پروگرام بھی کیے, انتہائی مثالی انتظام تھا جو ہے لگنے کا, ویکسین کا. اور یہ جو ایکسپو سینٹر جس کی ہم جھلکیاں دکھا رہے ہیں جہاں بہت لڑائی جھگڑا فساد ہو رہا ہے, میں نے خود وہاں سے پروگرام کیا, 8 اور 9 لوگوں کی لائن نہیں تھی اور کوئی کیئر ہی نہیں کر رہے تھے. یہ نا لوگ جس طریقے سے ابھی بھی آپ چلے جائیے, یہ جو آپ اس وقت 3 دن سے دیکھ رہے ہیں جو لاک ڈاؤن ہوا, وجہ یہ ہے کہ کراچی میں پنجاب کے مقابلے میں 2 یا 3% سے زیادہ کبھی کیسز نہیں ریکارڈ ہوئے تھے. لیکن پھر کے پی اور پنجاب میں ایک رد عملی تیار کی گئی, وہاں کم ہوتے گئے اور ہمارے یہاں 15 اور 18 اور ایک ہفتے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا 20%, 26%, حتیٰ کہ 30% تک کیسز ہو گئے. اموات بھی مور دین ہو گئی. سارے ملک میں غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو 4,700 ہے, تو 2,500 ہمارے یہاں کیسز آ گئے. اسی طرح ڈیتھ ہوئی. اور وجہ یہ ہے کہ کراچی ایک تو یہ ہے کہ بہرحال ایک حقیقت ہے کہ یہاں پر آدھی آبادی جو باہر سے آتی ہے اور یہاں کی لوکل نہیں ہے, سڑکوں پہ رہتے ہیں, فٹ پاتھوں پہ رہتے ہیں, کچے مکانوں میں رہتے ہیں, ڈیلی ویجز پر ہیں. لیکن وہ علاقے جو آپ نے کھولا تو اس کے بعد آپ نے انڈور, آؤٹ ڈور, ڈائننگ, ریسٹورینٹ سب کھول دیے, تو وہ اس کا امپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن میں اس میں زیادہ ذمہ دار, زیادہ قصوروار ایک حد تک, یعنی ان لوگوں کو چھوڑنے کے لیے بیچارے, یعنی ہم بڑے اور بڑے شہروں کو, کراچی میں ایک آبادی کا بڑا طبقہ جیسے میرا خیال میں 5 ملین ایسا ہوگا جو رہتا ہی فٹ پاتھوں پہ ہے, پلوں کے نیچے رہتا ہے, کچی بستیوں میں رہتا ہے, وہ سڑکوں پہ ہی سوتا ہے. تو وہ اس کو آپ کہیں کہ گھروں میں چلے جاؤ, آپ ان کو متبادل دے نہیں رہے, نہ گھر دے رہے ہیں, نہ روزگار دے رہے ہیں. تو یہ بڑی کمپلیکس سچویشن ہے, اس کو کوئی یہ کوئی بیٹھ کر کوئی ڈسکشن کے ذریعے ریزالو نہیں تو کر سکتے. سرکار کو آپ ذمہ دار ٹھہرائیں گے سندھ گورنمنٹ کو کہ ایس او پیز پر عمل درآمد کروانا تو سندھ گورنمنٹ کا کام تھا؟ نہیں, یہ دیکھیں, میں تو کہتا ہوں نا کہ جو سندھ گورنمنٹ نے شروع میں, اب تو یہ ایک تو ہر چیز کو سیاسی یہاں بنا دیا جاتا ہے. میں نے ڈاکٹر فیصل سلطان سے بات کی, انہوں نے کہا کوآپریٹ کر رہے ہیں, گورنمنٹ نہیں. یہ تو ایک ہمارے یہاں ایک عادت ہے, وہ روز صبح کھڑا کر دیتے ہیں یا ایک حلیم عزیز شیخ کو, تھوڑی دیر بعد وہ وہاں آ جاتا ہے, یہ ادھر شہباز گل کھڑا ہو جاتا ہے. ان لوگوں کی عادت ہے اور ہم ان کے پاس کیمرے لے کے چلے جاتے ہیں کیونکہ ہمیں بھی ہر دن چیزوں کا پیٹ بھرنا ہوتا ہے. لیکن اس پہ ہمیں بھی, میڈیا والے بھی تو سوچے نا کہ آپ یہ کچھ دکھا کر ایک دوسرے کو جو سینٹروں میں خدمت کر رہے ہیں ہم لوگ, ہر بات میں ہم جو ہے, کبھی آپ نے دنیا میں کہیں اور تھوڑا اس طرح ہو رہا ہے. لیکن یہ والی بات بتاؤں کہ ہمارے میڈیا پہ بڑی بڑی فرصت ہے, جو بحث کرنے کے بجائے, کرنے کے بجائے وہ بیماری میں بھی اور جی مجاہد صاحب, آپ کی آواز جو ہے وہ کٹ کٹ کے آ رہی ہے, میرا خیال میں شاید لوکیشن کی وجہ سے. ہم وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ہم لوٹ کر آئیں گے. تو اگر آپ کہیں اپنے کمرہ وغیرہ تبدیل کر سکیں ممکن ہو آپ کے لیے, تاکہ ہم آپ کو صحیح سے سن پائیں. اور وقفے کے بعد ہم عتیق میر صاحب سے بھی بات کریں گے اور ان سے ہم جانیں گے کہ تاجروں کا کیا موقف ہے. ایک بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. عتیق میر صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں. تاجروں کے اعتراض کے حوالے سے میں نے پروگرام کے آغاز میں آپ سے سوال پوچھا تھا, وہی سوال دوبارہ سے
کہ چونکہ اس وقت آپ کی آڈیو ہم تک نہیں پہنچ رہی تھی، اس لیے میں وہی سوال دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ آپ کے کیا اعتراضات ہیں؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے اور حکومت کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے تاجروں کو، اور صرف یہ چند دن کی بات ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ دیکھیں، اگر سچ پوچھے علی بھائی تو کراچی کے تاجروں کو انڈین ڈیلٹا ویریئنٹ سے زیادہ خطرناک ویریئنٹس کا سامنا ہے، اور وہ ہے حکومت کے ناقص، غیر معیاری، اذیت ناک فیصلے۔ کبھی 6 بجے مارکیٹیں بند کرنے کا اعلان کر دیتے ہیں، اس سے دفاتر اور کاروباری اور عوامی اجتماعات سڑکوں پہ ٹریفک کی صورتیں بڑھ جاتے ہیں، اور وہ یقینی بات ہے کہ وائرس کے پھیلاؤ کا سبب بنتے ہیں۔ پھر بغیر سوچے سمجھے 1 دن 2 دن کا کوئی گیپ دیے بغیر اچانک اعلان کر دیا کہ 9 تاریخ تک 8 تاریخ تک سخت لاک ڈاؤن ہے، سنبھلنے کا موقع نہیں ملا، 1 تاریخ سر پہ ہے، اور بلکہ آج 1 تاریخ بھی ہو گئی۔ لوگ، غریب لوگ، ملازم، تنخواہ دار، وہ تنخواہیں نہ لے سکے، وہ لوگ جو ڈیلی کماتے ہیں، ڈیلی بچوں کو کھلاتے ہیں، وہ گھر بیٹھے ہیں، ان کو کوئی روٹی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ بیمار جنہیں دوا کی ضرورت ہے انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ پھر سختی کر دی انہوں نے کہ بھائی جن لوگوں نے ویکسین نہیں لگوائی ان کو بہت ساری پابندیوں کا سامنا ہوگا، جو میں تفصیل آپ کو پتا ہے۔ جی، اس کے نتیجے میں دیکھیے جو ویکسینیشن سینٹرز ہیں، حملے ہو رہے ہیں، لیاری، خالد جناح ہال، اس کے بعد ایکسپو سینٹر، ہزاروں اجتماعات، ایک میلے لگ گئے وہاں پر، اور سینٹرز پہ حملے ہو رہے ہیں، عملہ ہراساں ہے۔ آپ کے پاس جب انتظامات نہیں تھے تو لوگوں کو پینک کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیوں آپ سزا، کس بنیاد پہ لوگوں کو سزا دے سکتے ہیں؟ ان پہ جرمانے یا فائن، پولیس کو آپ نے پورا چھوڑ دیا ان کے خلاف۔ جب آپ انتظام کر لیں گے، جب آپ کے پاس ویکسینیشن سینٹر جب خالی ہوں گے تو آپ کو حق ہے کہ آپ عوام پہ دباؤ ڈالیں، آپ تاجروں پہ دباؤ ڈالیں، آپ سخت فیصلے کریں۔ جب آپ کا اپنا انتظام ناقص ہے، آپ کا وفاق تو کہہ رہی کہ ہم نے لاکھوں ویکسین کے جو سیمپلز ہیں، جو ڈوز ہیں، وہ فراہم کر دی ہیں، لیکن حکومت سندھ کے اپنے انتظامات غلط ہیں۔ تو میں یہ پوچھنے میں حق بجانب ہوں کہ پھر حکومت سندھ ہم سے کس بات کا، کس جنم کا بدلہ لے رہی ہے؟ جو میں سمجھتا ہوں 45 لاکھ لوگوں کو، جو ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے غریب محنت کش لوگ ہیں، ان کو گھر بٹھا دیا۔ 50 ارب سے زیادہ تاجروں کا نقصان یہ کون دے گا؟ اس کی ادائیگی کون کرے گا؟ ہم کس سے لیں؟ پچھلے کورونا میں بھی ایسا ہی ہوا، پچھلی ہر لہر میں ہمارے لیے معاشی موت کی لہر تھی، اور اس کا سبب یہی تھا کہ آپ ہمیں گھر بٹھا دیتے ہیں، کاروبار بند ہو جاتا ہے، تالے لگ جاتے ہیں۔ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ دنیا کی بھی مثال لے لیں تو آج برطانیہ کھلا ہے، امریکہ کھل گیا ہے، آج ویکسین کے لیے ہم تیار ہیں۔ آپ جرمانے جبر تو جب ہے کہ ہم انکار کریں۔ ایک دشمنی کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں ایک سازش تھی کہ ویکسین کو متنازع بنایا گیا سوشل میڈیا کے ذریعے، اور جو لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ ایک دوسرے کو گمراہ کر رہے تھے، لیکن ہم نے اس کا بھی توڑ کر لیا۔ ہم نے ویڈیوز جاری کی، ہم نے سمجھایا۔ آج وہی لوگ ہمارے پاس آگے کہتے ہیں کہ ہمیں ویکسین لگوانی ہے۔ کل تک جو کہتے تھے کہ آپ ہمیں مارنا چاہتے ہیں، جب ہم نے انہیں بتایا کہ 117 ملکوں نے ویکسین بنا بھی لی، اپنی عوام کو لگا بھی رہے ہیں، سب سے پہلے سائنسدانوں نے خود لگائی، فرنٹ جو لائن کے تو لوگ ہیں اس میں اب بہت حد تک بہتری آئی ہے۔ مجاہد بریلوی صاحب، آپ نے عتیق میر صاحب کی رائے سنی کہ اعتراضات ان کے بھی ٹھیک لگ رہے ہیں کہ جب آپ نے یہ سب کرنا ہی تھا تو ایک پلان کے تحت کرتے، یوں اچانک پینک کریٹ کر دیا آپ نے، پھر لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ سیلری نہیں ملے گی اور آپ کی سمز کو بند کر دیا جائے گا، پھر لوگوں نے ایکسپو سینٹر اس طرح اور دیگر مراکز کا رخ کیا، اور وہاں پر میں آج بھی پڑھ رہا تھا کسی خاتون نے لکھا تھا کہ وہ اپنی کزن کے ساتھ وہاں پہ گئیں، ان کی کزن بے ہوش ہو گئیں کیونکہ دروازے توڑ کے لوگ اندر داخل ہوئے اور دھکم پیل وہاں پر شروع ہو گئی، پھر ایک خاتون وہاں پر وہ خود زخمی بھی ہوئیں۔
تو یہ اس میں مس مینجمنٹ بھی نظر آتی ہے سندھ گورنمنٹ کی کہ پہلے آپ نے یہ سب کیا نہیں اور اچانک آپ نے ایک دم سے ہی سب کچھ کر دیا، تو پھر اس کا یہ ریاکشن تو آنا تھا۔ پھر کیا برا تھا بھائی، ہم سے آئے تو جی میں ایک میر صاحب تو واقعی یہ آپ سے نہیں برسوں سے تاجروں کو نمائندہ ہیں اور یہ مسائل بتا رہے ہیں، لیکن ہمارے جیسے ملکوں میں، اور میں اس کو انڈیا بھی شامل کروں گا، انتظامیہ کا مطلب سمجھ آتا ہے پولیس، اور پاکستان جس اتھارٹی سے میں سب کو نہیں کہہ رہا ایز اے ادارہ، اس کا میں میڈیا کو بھی کہہ سکتا ہوں، جس ادارے میں یا پولیس کے ادارے کے سسٹم میں جسے مجسٹریٹ ہو گیا، کمشنر ہو گیا، جب وہ کرپشن سے گڈی گڑا ہو، اور ابھی بھی میں ایک جگہ سے آ رہا ہوں، آگے شٹر کھلا ہوا ہے، ایک موبائل فون آتی ہے، 100 روپے لے کے چلی جاتی ہے، دکانیں کھلی رہتی ہیں، آپ نے ایک اور کرپشن کا دروازہ کھول دیا، پورا شہر کا میں نے چکر لگایا، کوئی اس طرح کا لاک ڈاؤن نہیں، کوئی جینوئنلی چیک اپ نہیں، آپ نے سوائے ان کے ذریعے اگر واقعی حکومت یا کوئی بھی حکومت سنجیدہ ہو تو پہلے وہاں کے مجسٹریٹ کو، اس علاقے کے ایس پی کو، اس علاقے کے ایم پی اے کو، ایم این او کو، ایس ایچ او کو، ان میں اعتماد میں لے کر پھر یہ جو ان کی نمائندہ تنظیم ہے ان کے لو کر ایس او پی پہ اس طرح عمل درآمد ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا ہے حکم کے ذریعے کہنے دکانیں بند کر دو، کوئی بند دکانیں اس طرح نہیں ہو۔ پھر آپ نے کیا دکانیں بند کری؟ آدھا تو میر صاحب جانتے ہیں، ان کی دکانوں کے آگے فٹ پاتھوں پہ جو ہے وہ آزادی بازار لگے ہوئے ہیں، کھانے پینے کے وہ لگے ہوئے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ بیکری کے آگے ابھی میں آ رہا تھا 100 آدمی اکٹھے کھڑے ہوئے گرم گرم سموسے کھا رہے تھے۔ مذاق بنا ہوا ہے، آپ اگر آپ کیمرے بھیجے دیکھیں ہم ڈسکشن کیا کر رہے ہیں۔ اور وہی بات ہمارے یہاں جب تک کسی بھی ملک میں کوئی قانون نافذ نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس پولیس کو سسٹم کو درست نہیں کریں گے۔ اور سوری ٹو سے پولیس کا سسٹم یہ ہائی لیول میں مت دیکھیں، آئی جی ڈی آئی جی جو بیٹھ جاتے ہیں مودب جو ہے ہمارے سی ایم صاحب کے سامنے، یا رینجر، یا وہ رینجر کے حضرات جو کھڑے ہوئے اب تلاشیاں لینے لگے ہیں، بھائی ان کو کتنے حق دے دیا کہ آپ موٹر سائیکل لوگ کے لوگوں کی تلاشی لیں۔ انہوں نے بزنس کاروبار بن گیا ہے، یہ بالکل یہ درست ہے کہ یہ کاروبار بن گیا ہے، کوئی سنسیئرٹی نظر نہیں آتی۔ شروع میں بڑے اچھے طریقے سے میں نے آپ سے ذکر بھی کیا، بڑا ہمارے لوگوں نے بہرحال ان کا یہ قصور ہے کہ آپ سب دوڑ پڑے، جب لاک ڈاؤن ہوا بڑے سسٹمیٹک طریقے سے جو ہے ویکسین لگ رہی تھی، اور آپ کو بھی علم ہے کہ جن لوگوں نے ویکسین لگا دی وہ 90% محفوظ ہے اس سے۔ لیکن اب جو طریقہ کار آپ استعمال کر رہے ہیں، 8 اگست سے آپ 18 اگست تک کر لیں، اس طریقے سے نہ آپ اس سے قابو پا سکیں گے، نہ ہی آپ جو ہے اس طرح لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنا رہے ہیں کہ کراچی جیسے شہر میں میں نے جیسے کہا 50 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ڈیلی ویجز پہ ہیں، ان لوگوں کو اب وہ کہتے ہیں ہم نکالیں گے ہوٹلوں سے، ریسٹورینٹ سے، شادی گھر سے، میٹا کی دکانوں کی، وہ بھی کہیں گے 4 آدمی چل ہوتے 2 کافی ہیں۔ تو یہ جو ہے ایبرپٹلی کیا گیا، اور پھر اس کے نتیجے میں کرائم ریٹ بڑھے گا، اسٹریٹ کرائم بڑھے گا، اس میں بھی وفاق سے ان کی لڑائی، کیا مذاق بنایا ہے بھائی جناب۔ جی بالکل صحیح آپ نے کہا۔ اور اس کے نتیجے میں پھر مجاہد صاحب اسٹریٹ کرائم بھی بڑھے گا، جب لوگ بے روزگار ہوں گے، گھر پہ کچھ کھانے کو نہیں ہوگا، تو پھر یہی مجبوری کی حالت میں نکلیں گے اور جواز بن جائے گا۔ نہیں وہ تو ہو ہی نہیں رہا، امپلیمنٹ ہی نہیں ہو رہا۔ میں ابھی بازاروں سے گزر کے آیا ہوں، آج شٹر کھلے ہوئے ہیں، آج اتوار کے دن، اور وہ یہی سلسلہ ہے، وہی میں نے کہا نا، پولیس وین آتی ہے اور 100 روپے لے کے چلی جاتی ہے، مختلف جگہوں میں مختلف ریٹ ہیں ان کے، اردو سے 500 روپے لے کے چلے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہیں بھی، آپ کیمرہ بھیج دیے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بالکل ایسے جانتے ہیں میر صاحب، بالکل ایسے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، یہ جو اب ہمارے ملک میں ویکسینز موجود ہیں، اویلیبل ہیں، لوگ لگوا رہے ہیں، یہ جو ویریئنٹ ابھی چل رہا ہے بھارتی ویریئنٹ، اس پر یہ کتنا ایفیکٹو ہیں؟ کیونکہ یہ ساری ویکسینز تو اس وقت تیار کی گئی تھیں جب پہلا ویریئنٹ چل رہا تھا پوری دنیا میں۔ جی ہاں، اس کے اندر یہ ہے کہ جو ویکسینز تو یورپ اور امریکہ وغیرہ میں استعمال ہو رہی ہیں ان پہ تو کافی زیادہ ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے، اور اس کے مطابق تمام ویکسینز ابھی بھی افیکٹو ہیں۔ ہاں ان کی افیکٹونیس کم ہو جاتی ہے۔ مثال دیتا ہوں کہ اگر وہ 95-96% تھی آر این اے والی، تو جب ڈیلٹا ویریئنٹ آیا تو بعض جگہ پہ وہ 50-60-70% پہ آ کے ٹھہر گئی۔ جو ہمارے ملک میں زیادہ تر چائنیز ویکسینز موجود ہیں ان کے بارے میں ڈیٹا پبلک نہیں ہے کہ یہ کیسا بیہیو کر رہی ہیں، لیکن اسیسمنٹ یہی ہے کہ جس طرح ویکسینز ہوتی ہیں جب ویریئنٹ آتا ہے تو کسی نہ کسی ویکسین کی افادیت تھوڑی سی کم ہوتی ہے، 0 نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے میری ایڈوائس تو یہی ہے کہ اس ابھی چکر میں نہ پڑیں کہ کون سی
ڈیلٹا کے خلاف زیادہ مؤثر ہوگی، کیونکہ یہ ویریئنٹس آتے رہنے ہیں. تو آج اگر ایک ویکسین زیادہ مؤثر ہے تو کل ہو سکتا ہے وہ اتنی مؤثر نہ رہے. تو مڈل والی بات کیجیے اور جون سی بھی ویکسین آپ کو اویلیبل ہے وہ لگوا لیجیے. تمام ویکسین جو پاکستان میں موجود ہیں وہ 50% سے اوپر ہی آپ کو پروٹیکشن دیتی ہیں. اور اس کا مطلب ہے کہ آپ صفر پروٹیکشن سے 50% یا 60-70% وٹ ایور جو ویکسین آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے آپ کو پروٹیکشن مل جاتی ہے. تو اس وجہ سے جون سے بھی ملے اس کو لگوا لیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ آگے آپ کہہ رہے ہیں کوئی اور ویریئنٹس، اور بھی کوئی ویریئنٹس آنے والے ہیں، اور کس قسم کے وہ ویریئنٹس ہیں؟ نہیں یہ نیچرل پروسیس ہے اور یہ ویریئنٹس آتے رہیں گے. پھر اس کا مطلب ڈاکٹر صاحب یہ ہوا کہ یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہونے والا ہے، جو ہم سوچ رہے تھے نا کہ 2021 یا 22 میں جا کے شاید کہیں ختم ہو جائے گا. ختم ہو سکتا ہے. نہیں جی، ختم ہو سکتا ہے اگر ہم سارے مل جل کے نمبر 1 ویکسینیشن تیزی کے ساتھ لگوائیں اور ملکوں کے اندر 60-70% تک کی ویکسینیشن لیولز کو لے کر آئیں. نمبر 2 ماسک پہنیں، سوشل ڈسٹینس کریں، یعنی کہ وائرس جو آیا ہوا ہے اس کو موقع نہ ملے ریپروڈیوس کرنے کا. تو جب آپ اس طرح اس کو بلاک کریں گے تو اس کا مطلب ہے اس کے ویریئنٹس بھی پیدا نہیں ہو سکیں گے. پرابلم یہ ہے کہ ہر جگہ وائرس کھلے طریقے کے ساتھ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پہ انفیکٹ کر رہا ہے. اس کے پاس اپرچونٹیز ہیں اور اس کے جتنی زیادہ اپرچونٹیز ہوں ریپروڈیوس کرنے کی یا دوسرے لوگوں کو انفیکٹ کرنے کی، اتنا ہی زیادہ چانسز ہوتا ہے اس کے نئے ویریئنٹس بننے کا. تو اس وجہ سے خطرہ بہت ہے کہ اگر ہم نے اس کو پوری دنیا میں ہی تیزی کے ساتھ اس پہ قابو نہ پایا تو یہ بڑا چانس ہے کہ اس سے بھی کوئی خطرناک ویریئنٹ آ جائے. تو اس وجہ سے جو جی عتیق میر صاحب، کوئی ملاقات ہوئی ہے تاجر برادری کی حکومت سے، اور کوئی معاملات کچھ ڈسکس ہوئے ہیں کہ جس میں کوئی ریلیف کی بات ہوئی ہو، چاہے وہ کوئی ٹیکس ریلیف ہو یا کسی اور قسم کی کوئی بجلی کے بلز میں کوئی رعایت وغیرہ ملنی ہو، کچھ اس طرح کی بات ہوئی ہے یا ابھی تک کچھ ایسا نہیں ہوا؟ دیکھیں، یوٹیلیٹی بلز میں رعایت یا کوئی ایسی مالی امداد جو تاجروں کے طبقات کو کی جائے جو بالکل بیٹھ گئے، جن کی دکانیں چلی گئی، جنہوں نے اپنا سب کچھ بیچ باچ، کیونکہ یہ 2.5 سال کے قریب ہونے کو آیا ہے اور کاروبار اس کے اثرات سے محفوظ نہیں ہے. ساری دنیا میں آپ نے دیکھے کہ جہاں لوگوں کو صحت کے معاملات رہے، اموات ہوئی، وہاں نفسیاتی طور پہ بھی لوگ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے. اسی طرح کاروبار تباہ ہوا. تو حکومت، چاہے وفاق ہو، چاہے سندھ حکومت یا کوئی بھی صوبائی ہو، یہ ہمارے ملک میں تصور ہمارے ملک کے کانسٹیٹیوشن میں تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے، لیکن عملی اعتبار سے تو ہم صدیوں پیچھے ہیں ایسے معاملات میں. کہ جہاں برطانیہ میں لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح حکومتیں ان کی ہیلپ کرتی ہیں، جس طرح امریکہ یا یورپ کے دوسرے ممالک ہیں. تو وہ تصور تو ہمارے لیے ایک خواب ہے. ایسا ممکن ہمیں پتہ نہیں کب کون دکھے گا کہ حکومت کے ہاتھ سے عوام کو کوئی رفائی یا فلاحی مدد ہو جائے. اب دیکھیں، انگنت لوگ ہیں جو یہ بھوک سے تنگ ہیں. حکومت سندھ نے تو اعلان بھی کیا تھا آج سے 2 سال پہلے، جب پہلی دفعہ لاک ڈاؤن لگا، کچھ رفائی اداروں نے بھی امدادی سامان تقسیم کیا، بہت سارے لوگوں کو خوراک دی گئی. لیکن اس کے بعد اب تو پوچھنا بھی چھوڑ دیا. اب تو صرف اتنا پتا ہے کہ اسے بند کر دینا ہے 10 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، 15 دن کے لیے. بس اب تو ایک فرمان شاہی ہے. لیکن امداد بھی اس کی کرنی ہے، وہ بھوک بھی بڑھ رہا ہوگا، اس کو بیماری بھی ہوگی. قطعاً اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے. فیصلہ کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے پوچھیں، تاجروں سے پوچھیں، صنعت کاروں سے پوچھیں. ان کا ایک 10 15 20 رکنی آپ کیوں نہیں ایک پینل بنا لیتے، ایک مشاورتی بورڈ بنا لیتے اور سب کو بیچ میں مشاورت میں شامل کیجئے. پولیس کو کچھ دے دلا کے تو دکانوں کا کچھ سلسلہ چل ہی رہا ہوگا نا، کھول رہے ہوں گے کچھ، آدھا شٹر کسی نے کھول لیا، کسی نے کچھ دیر کے لیے پورا شٹر کھول لیا، پولیس کو کچھ دے کے، جس طرح مجاہد صاحب بھی بتا رہے ہیں. دیکھیں، ایک علی بھائی چور ہے. دیکھیں، ایک چور ہے جو بھوک کی حالت میں چوری کرتا اور ایک عادتاً چوری کرتا ہے. اس وقت جو شٹر کھول رہے ہیں وہ کیا کریں؟ ان کے بچوں کو روٹی چاہیے. وہ ایک ٹرائی کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ شاید کچھ بھی بک جائے، کوئی خریدار آ جائے، تو اس کوشش میں وہ آتے ہیں. لیکن حکومت کی طرف سے کسی گھر میں 2 لقمے پہنچ جائیں، سندھ حکومت جو منہ کھانے والا ہو، اللہ اس کے دینے والے ہاتھ چھین لیتا ہے. ان کے دینے والے ہاتھ نہیں. اس لیے ہم بہت سخت
बहुत ही मौलिक वेरिएंट का शिकार हैं जिसे हुकूमत सिंध कहते हैं। इसलिए हम बार बार वफाक को पुकारते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पुकारते हैं, भाई आप लगाएं लॉकडाउन, ठीक है 2 महीने के लिए बंद कर, सख्त लॉकडाउन। ये भी तो देखिए कि राया की जरूरियात कौन पूरी करे। हाँ बिल्कुल सही। आप कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, नहीं कर सकते तो ये बता दें, इतना ही बता दें कि इनको कौन हेल्प आउट करेगा, इनकी मदद कौन करेगा। ये आपकी मुमलिकत है, ये जंगल में पड़े हुए लोग नहीं हैं, ये कई रास्तों में पड़े हुए लोग। हाँ बिल्कुल, कि अगर ये सब बंदिशें करनी है तो फिर लोगों के लिए कुछ इंतजाम करना चाहिए, उनके लिए कुछ पहले से प्लान होना चाहिए। जी एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद जब लौट कर आएंगे तो वफाकी हुकूमत का जो किरदार है इस पर बात करेंगे मुजाहिद बरेलवी साहब से एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी मुजाहिद बरेलवी साहब, वफाकी हुकूमत को सिंध हुकूमत कसूरवार भी ठहराती है। वो कहते हैं कि जी अगर आपने एयरपोर्ट्स पे चेक्स एंड बैलेंसेस रखे हुए होते और अगर आपने वहां पर लोगों को जिनका टेस्ट पॉजिटिव भी आ रहा है बाहर निकलने की इजाजत ना दी होती, उनको रोक लिया होता, उनको क्वारंटीन कर लिया होता, तो ये वेरिएंट पाकिस्तान आता ही ना और फिर इसका फैलाव भी ना होता। देखिए तो साफ बात है, अब तुम्हें भी पता है मुमताज साहब पाकिस्तान में घूमे हो, जब तक हुकूमत की रेट होती है ना, यानी ये जो अखबारों के जरिए इश्तहार निकालना, टेलीविजन के जरिए ऑर्डर निकालना, अपने ऐवानों में बैठकर जो है ऐलान नामे दे देना, वो जो जिसके ये कह रहे थे शाही हुक्मरान, इससे अमल दरामद नहीं होता जब तक के जो ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है। लोग हुकूमत पे एतबार नहीं समझ करते, वो समझते हैं कि अशराफिया के लिए, अमीर लोगों के, बड़े लोगों के लिए एक कानून है, गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए, जो ठेले वालों, इनके लिए एक अलग कानून है। वो केयर ही नहीं करते, ना आपका अखबार पढ़ते हैं, ना टीवी सुनते हैं, ना ये करते हैं, वो अपनी नहीं गुजारे, उन्होंने कोई इससे गरज ही नहीं है। एक आप कराची जैसे कि 2.5 करोड़ की आबादी आपको इल्म है, ये कोई ऑर्गेनाइज सिटी है नहीं, मुनाफाती बस्तियां हैं, कच्चे घर हैं, 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, मुलाजमत नहीं है, ये कोई रेगुलर सिटी नहीं। अगर आप बंद भी कर दें सरकारी इदारे, निजी इदारे, कोई फर्क ही नहीं पड़ना। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि 50 लाख आदमी तो पहली सड़कों में बैठा हुआ है, कच्ची आबादियों में, नालों में रह रहा है, उसे तो निकलना ही निकलना है। डेफिसिट है ना, तो आप जो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के और आवाम के दरमियान वो पूरा नहीं। वो अब आपने जिसका जिक्र किया ट्रैवलिंग का, मुझे खुद दुबई जाने का तजर्बा हुआ अभी कोई, जब मैं मई में जा रहा था, मैं हैरान रह गया मुमताज के। मैंने देखा कि एमिरेट्स एयरलाइन के जहाज में ऑलरेडी 350 लोग बैठे थे और पता चला कि इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों से आए थे, ऑपरेट कराची से हो रहे थे, कराची से ये जा रहे थे। फिर आपने पढ़ा नहीं कि वो जो ट्रांजिट जो है पेशावर में 50 होते तो उनमें ये था। ये इन्होंने, अब जब आप ट्रांजिट रखेंगे, यानी जो इस्तांबुल में, कतर में, दुबई में, ये और सबसे सारे, अब पता है सबसे ज्यादा इंडियन मुसाफिर होता है, उनको इंटरेक्शन में आता है, वो ट्रैवल करता है। तो ये जो इंडियन कह रहे हैं, वजह ये थी कि उस वक्त हमने चेक नहीं किया, हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम अपने दोस्त दुबई मुल्क के एमिरेट्स एयरलाइन से कहें कि भैया तुम जहाज भर के कैसे गए कराची एयरपोर्ट पे। मुझे उनके दरमियान बैठना पड़ा। मैं अपना चेहरा बता रहा हूँ आपको, मैं दिन भी बता दूं 11 मई का फ्लाइट भी है कि इन्होंने कैंसिल करके रात को चलाई, वो भी मैं डिटेल इसकी दे दूं। किसी ने पूछा, मैंने तवज्जो दिलाई डॉक्टर फैजल सुल्तान साहब को भी जाना कि क्या हो रहा है, ये जो इंडियन मुसाफिरों के साथ हमने बिठा के ले आया, घुमाया जा रहा है, तो नतीजे में वो आएंगे, उनको लेकर उनके साथ खाना खा रहे हैं, उनके साथ हम बैठ रहे हैं, एक ही जहाज में 450 मुसाफिर। तो ये अब आप ये अलग मौजू है। तो उस पर फैसल सुल्तान साहब ने क्या कहा, क्या आपको जवाब मिला उनसे? उनको मैंने कहा आपके में नहीं, इवन फिर मेरे वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर साहब को ये बताया। अच्छा जनाब, ये जो तमाम जगह से जो फ्लाइटें आ रही है ट्रांजिट, इसमें मैंने तो अपना खुद बताया कि आप उस फ्लाइट चेक कर लें जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें 350 इंडियन थे, कोई वियतनाम जा रहा था, कोई कीनिया जा रहा था, और ये 16 मई तक सिलसिला जारी रहा। फिर जाके ये कुछ पाबंदियां लगी, लेकिन अभी भी जारी है वो फ्लाइटें आना जाना, ये अभी भी लोग फंसे हुए हैं इधर। और यही मैंने कहा ना, इस्तांबुल, कतर जो हमारे ज्यादा चलती है, टर्किश एयरलाइन, एमिरेट्स एयरलाइन, ओमान एयरलाइन है, ये पूरे जगह से लेके आती हैं। आपको पता है पूरे इंडिया से मुसाफिर को लेके आती हैं, और एक जगह हमें उनके साथ बैठना, रहना, खाना पीना पड़ता है, ट्रेवल करना पड़ता है साथ में, क्योंकि उन्हें बाकी दुनिया में उन्हें कबूल नहीं किया जाता। लास्ट डेस्टिनेशन पूछते, उस वक्त कराची में कम था, तो कराची नहीं बताते थे कि उनकी डेस्टिनेशन बम्बई है या केरला है या ये दिल्ली है, तो कराची बताते थे जब उतरते थे अपने, या लिखते थे अपने यूरोप में या अमेरिका में जाने में।
یہ تو بڑا کمپلیکس ایک الگ موضوع ہے اگر آپ جا کے جی بالکل اگر بہت ڈیپلی فالو کریں ممتاز. اور یہ بہت بڑا سبب ہے. تو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈین ہمارے یہاں آ گئی, سب سے کم کراچی میں رہی نا, پہلی لہر, دوسری لہر, تیسری لہر, سندھ میں 2-3% سے زیادہ نہیں تھے اگر آپ کو یاد ہو. جی بالکل ایسے سب سے کم ایشوز, سب سے کم تعداد جو تھی وہ سندھ کو لے کے تھی, بلکہ سندھ گورنمنٹ کی کارکردگی کو سراہا بھی گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ جی آپ نے دیکھیں ان کا بھی بہت بڑا کارنامہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ تھا, لیکن میں نے کہا تھا اس میں جو ریسٹرکشن تھی یہ جب آپ نے اوپن کرے یہ ٹریولنگ کا اور یہ ٹرینوں اور جہازوں کے ذریعے یہ لوگ آنے شروع ہوئے, خاص طور سے بقرعید کے زمانے میں اور یہ اس سے پہلے عید کے زمانے میں, آج آپ دیکھ لیں اس کا کیا حشر ہے. بلکہ میں تو یہ سوچنے سے قاصر تھا, مجھے سمجھ میں یہ بات آئی کہ یہ جو 1 اگست سے یہ قانون یا یہ حکمت عملی اور یہ پالیسی اس کا نفاذ ہو رہا ہے کہ جی اگر آپ ڈومیسٹک بھی ٹریول کریں گے تو آپ ویکسینیٹڈ ہوں گے تو جہاز پہ آپ سفر کر سکیں گے, یہ بھی 1 اگست تک ٹائم کیوں دیا گیا؟ پہلے کر دیتے, یہ مطلب ہفتہ پہلے بھی کر لیتے تو کیا حرج تھا, اور بلکہ ہو جانا چاہیے. کہہ رہے ہیں ہفتے بھر پہلے میں بھی اسلام آباد مظفر آباد سے آ رہا ہوں, کشمیر کا الیکشن دیکھنے گیا تھا, کوئی وہ تمیز نہیں تھی, جہاز بھرا ہوا تھا, نہ 40% نہ 60%. وہ جو کہہ رہے تھے کہ 60% مسافر کریں گے, سب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, کوئی ویکسینیشن کا نہیں پوچھا گیا, تو کوئی ویکسین نہیں, کوئی نہیں پوچھا گیا کوئی ہے یا نہیں, اور یہ بھی نہیں تھا کہ ہر آدمی منہ سے ماسک لگایا ہوا ہوگا. وہ بھی ٹرائی دے اور بیسٹ کیا یہ والے کہ لوگوں کو رکھے, لیکن کیا فرق پڑتا ہے ایک جہاز میں جس میں 200 آدمی بیٹھا ہو, ساتھ کھانا کھا رہا ہو, ساتھ واش روم جا رہا ہو, یہ کوئی امپلیمنٹیشن تھا. اور سیٹ پہ بھری بھی چیزیں ہوں, بالکل ایئرپورٹ پہ سب بیٹھے ہوئے ہوں, ماسک اتر جاتا ہے, کھا پی رہے ہوں. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. اب اس بھارتی ویریئنٹ کی جو علامات ہیں کیا یہ مختلف ہیں پہلے 2-3 جو ہم نے ویوز دیکھی ہیں, اور جو پہلا اور یا یہ دوسرا ویریئنٹ تھا جو کہ برطانوی ویریئنٹ تھا یا ساؤتھ افریقن ویریئنٹ تھا, اس سے اس کی کیا کوئی علامات مختلف ہیں؟ نہیں جی, کوئی اس کی علامات مختلف نہیں ہیں, وہی علامات ہیں. صرف ایشو یہ ہے کہ یہ زیادہ آسانی سے لوگوں کو لگتا ہے, تو نمبر آف پیشنٹ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ بہت زیادہ آئے گا. جو تازہ تحقیق امریکہ وغیرہ سے آ رہی ہے اس کے اندر اس میں جو ایک اور خطرناک بات کا اضافہ ہے کہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ زیادہ خطرناک بھی ہے, یعنی کہ زیادہ مہلک بھی ہے. وہ ابھی بڑی انیشل سٹڈیز ہیں لیکن اس کی طرف وہ لے کے جا رہی ہیں. تو 2 چیزیں جب آپ کسی بھی وائرس کے ویریئنٹ کے ساتھ ملا دیں کہ ایک وہ پہلے سے 200% زیادہ آسانی سے دوسروں کو لگتا ہے, یعنی کہ نمبر آف انفیکٹڈ پیپل جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھے گا اور بہت بڑھے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا بھی مہلک ہو پہلے کی نسبت, تو کیونکہ نمبر بڑا ہو گیا مریضوں کا تو ہمیں زیادہ ہمارے ہسپتالوں پہ دباؤ آ سکتا ہے. تو اس وجہ سے جو تھوڑا سا میں ایک اور ایڈ کر دوں, یہ یاد رکھیے ابھی کراچی کی بات ہو رہی ہے, کراچی میں زیادہ کیسز آ رہے ہیں اور ان کی پازیٹیوٹی بڑھ رہی ہے. ہر شہر کے اندر آؤٹ بریک اپنے انداز سے آتی ہے اور اپنے اوقات پہ آتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ پورے ملک میں ایک جیسی تمام شہروں میں جو آؤٹ بریک گزر رہی ہے وہ ایک جیسا بیہیو کرے. تو آپ نے دیکھا ہے کہ جب امریکہ میں بھی شروع ہوئی تھی تو یہ ویسٹرن کوسٹ پہ ہوئی تھی, یہ سیٹل وغیرہ میں ہوئی تھی, ایسٹرن کوسٹ محفوظ رہی تھی. اور اس کے بعد جب ویسٹ کوسٹ ختم ہو گئی تو پھر ہمیں ایسٹرن کوسٹ میں یورپ سے آئی ہوئی جو تھی کرونا وائرس وہ وہاں پہ پھیلی. اس کے بعد ان کا وہ دونوں جب کنٹرول میں ہو گئی تو تیسرا ان کے جو کیلیفورنیا سے ایک نئے کیسز کا آغاز ہوا. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں کوئی اچھائی یا برائی کی بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس آج کیس نہیں ہے اور ایک دوسرے شہر کے پاس ہیں تو کل آپ کے پاس بھی آ سکتے ہیں یا آپ کے اور بھی ہو سکتے ہیں. بالکل. دوسرا, کراچی پاکستان کا واحد میگا سٹی ہے, اس کے پرابلمز اور دنیا کی جو بھی بڑے میگا سٹیز آئے ہیں انہوں نے کرونا وائرس کا زیادہ نقصان برداشت کیا ہے. تو میں تو بڑا شروع دن سے کراچی کے اوپر بڑا ورڈ تھا اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک 1.5 سال یہ کافی بہتر صورتحال رہی. اب یہ جو اعتراض ڈاکٹر صاحب یہ بھی کراچی کی بات کو کرتے ہوئے ذرا یہ بھی اس میں ایڈ کر دیجئے کہ جو ابھی عتیق میر صاحب بھی کہہ رہے تھے اور ہماری بات جب ابھی مجاہد بریلوی صاحب سے ہو رہی تھی تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے اور ہم نے بھی دیکھا ویڈیوز کی صورت میں کہ جب یہ ایکسپو سینٹر یا دیگر اور اس طرح کے ویکسینیشن سینٹرز پہ لوگ جا رہے ہیں کراچی میں تو وہاں پہ لمبی لمبی قطاریں ہیں اور پھر دھکم پیل بھی ہو رہی ہے اور رش ہے. اور بلکہ ایک چینل پہ تو میں نے یہ بھی خبر چلتے ہوئے سنی کہ جی یہ کرونا بم گرا دیا گیا ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے. تو کیا جو لوگ لمبی لمبی قطاروں میں چاہے وہ قریب ایک دوسرے کے قریب بھی کھڑے ہوں لیکن ایک کھلی فضا میں ہیں, اوپن ایئر میں ہیں, آؤٹ ڈور ہیں, تو کیا وہ بھی ڈینجرس ہے یا وہ اتنا ڈینجرس نہیں ہے اور وہ اتنی کوئی پریشانی کی باعث بات نہیں ہے کہ اگر لوگ ایک دوسرے کے قریب قریب بھی کھڑے ہوئے ہیں؟ نہیں, پریشانی کی بات تو ہے.
لیکن آؤٹ ڈور جس طرح میں نے بتایا ہے کہ انڈور کی نسبت بہتر سچویشن ہوتی ہے. 80% جو آپ کی ٹرانسمیشن ہے انڈور ہو رہی ہے. تو آؤٹ ڈور میں اگر آپ نے ماسک وغیرہ پہنے ہوئے ہیں اور کوشش کیجئے فاصلہ رکھیے, خطرہ رہے گا لیکن اندر کی نسبت بہت کم رہے گا. لیکن یہ بھی تو دیکھیے جو میرے لیے پریشانی ہے کہ آج تک ویکسین سینٹرز ہمارے موسٹلی پورے پاکستان میں خالی پڑے رہتے تھے. کسی ویکسین سینٹر پہ کوئی دباؤ پڑتا تھا تو لوگ چلے جاتے تھے. اور یہ پنجاب نے تو ایکچولی ہاؤس ٹو ہاؤس سوچا کیونکہ لوگ ویکسین لگوانے نہیں آ رہے تھے کسی بھی وجوہات کی وجہ سے. تو ایک تو یہ ایشو تھا کہ ہماری جو کمیونیکیشن تھی, اور میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں, وہ اسٹریٹجی ٹھیک نہیں تھی جس میں ہم لوگوں کو کنونس کر سکتے کہ یہ ویکسین لگوانا ان کے اپنے لیے ضروری ہے. تو اب گورنمنٹ پونیٹیو جسے ایکشنز کہتے ہیں ان پہ آ گئی ہے, تو اب یہ پرابلم ہوا ہے. دوسرا دیکھیے لاک ڈاؤن جو ہے وہ انتہائی بالکل دونوں پارٹیسپینٹس کی بات صحیح ہے کہ اس سے جو عام لوگ ہیں, جو غریب دہاڑی دار طبقہ ہے, وہ بڑی دشواری سے دوچار ہوتا ہے. لیکن سوال میرا, کیونکہ شاپ جو بزنس مینس کے ریپرزینٹیٹیو موجود ہیں, تو میرا یہ ہے کہ میں تو پورے پاکستان میں مختلف بزنسز میں گیا ہوں اور دکانوں پہ گیا ہوں, کہیں پہ بھی ماسک نہیں پہنا جا رہا. اگر ہم یہ ماسک پہن لیتے ایز اے قوم تو ہمیں یہ لاک ڈاؤن کی طرف شاید ہمیں بڑھنا ہی نہ پڑتا, اور کہیں پہ بھی ہم اس بیماری کو بڑی بالکل صحیح. آسانی عتیق میر سے صاحب ذرا اس پوائنٹ کو ایڈریس کیجئے گا, یہ ماسک نہ پہننے والا. میں نے بھی لاہور میں اور اس طرح کی اور جگہوں پہ لاہور میں دیکھا ہے, خاص طور پہ جو یہ سینٹرز ہیں, کاروباری سینٹرز ہیں, حفیظ سینٹر میں نے دیکھا ہے بڑی ہی کم تعداد میں لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے ہوتے ہیں, اور کاروبار چل رہا ہے, ایک دکان کے اندر آتے ہیں, آ کے بیٹھتے ہیں, ماسک اگر کسی نے پہنا ہوا ہے تو وہ آ کے وہاں پہ گفتگو کرنے کے لیے ماسک اتار دیتے ہیں. یعنی کہ ماسک کا پہننا نہ پہننا برابر. اگر آپ باہر سے پہن کے آئیں اور اندر آ کے جہاں پر آپ کو اور بھی زیادہ ضروری ہے پہننا اتار دیتے ہیں, تو آپ بالکل ہی جو کام کر رہے ہیں وہ فضول کام کر رہے ہیں, اور بالکل ہی اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. تو یہ لیپسز تو ہیں کہ جب آپ تاج برادری پر پابندیاں لگاتے ہیں تو تاج برادری کی طرف سے ان احتیاطی تدابیر کو پر عمل کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے. علی بھائی, اس میں یہ ایک طرف حقیقت ہے, جیسے انڈیا کے لوگ ہیں, سب پاکستان کے عوام ہیں, ان میں یا تو کچھ الٹریٹ لوگ ہیں جس کی وجہ سے نہیں سمجھتے, بہت کچھ کہا جاتا ہے, یہ منفی پروپیگنڈے کی زد پہ آتے ہیں. ماسک کے بارے میں بھی کتنا پروپیگنڈا ہوا, کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی اس میں دکھا رہا ہے اس میں سے کیڑے نکل رہے ہیں, کسی کو کچھ. تو یہ جہالت ہے جو سیدھی بات ہے, اور مانتا ہوں اس بات کو کہ پہلی لہر اور دوسری لہر, تیسری لہر, یہ سب اسی بے احتیاطی کی حالت میں ہی یہ گزر گئی. لیکن ایک بات میں ڈاکٹر صاحب سے سوال کرتا ہوں, یہ جو پاکستان سے زیادہ اموات کی شرح اور مثبت کیسز کی شرح یہ انگلینڈ میں تھی, امریکہ, اٹلی, بھارت, تو چلے بھارت کو نکال دیتے ہیں, کینیڈا, یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہاں احتیاط بہت زیادہ تھی, قانون کی سختی بہت زیادہ تھی, انہوں نے تو احتیاط کی تھی. تو پھر کورونا نے ان کی جان تو نہیں چھوڑی. ان کی جان کہاں کے چھوٹی کہ جب 117 ملکوں نے ویکسین تیار کر لی, اپنے عوام کو لگائی, اور اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ اس سے نکلتے چلے گئے, کبھی واقع ہو گئے. تو پاکستان میں تو امیون پاور ویسے بھی زیادہ. اور دیکھیں سب سے بڑی بات علی بھائی, اس بات کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان یوتھ کا ملک ہے. 65% لوگ ہیں جو 30 سال کی عمر سے کم, بلکہ اب کچھ شاید بڑھ گئی شرح. تو زیادہ تر اموات جو ہے کورونا میں, جو اموات کی شرح ہے وہ 60+ ہے, کیونکہ 60 سال کی عمر میں لوگ بیماریاں بھی لے لیتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں جی ڈاکٹر صاحب, عتیق میر صاحب کا یہ پوائنٹ کہ برطانیہ, امریکہ, یورپ, ان تمام ترقی یافتہ ممالک میں جہاں پر پڑھی لکھی عوام ہے وہاں پر, اور قانون بھی وہاں پر جو ہے اس پر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, تو وہاں پر کرونا نے نہیں چھوڑا ہے تو یہاں پر کیسے چھوڑنا تھا. لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بے احتیاطیاں ہوئی ہیں, لوگوں کو ماسک پہننے چاہیے تھے. نہیں, جو عتیق صاحب کہہ رہے ہیں, یہ میں تو میرے دوست مجھے پہلے دن سے یہ کہتے ہیں کہ وہ امریکہ والے تو ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں. نہیں, بات سمجھداری کی نہیں, بات دو چیزیں فیکٹرز تھیں جو ایک عتیق صاحب نے خود ہی مینشن کر دی ہے کہ ان ملکوں میں زندگیاں لمبی ہوتی ہیں, وہ ہماری نسبت مچ لانگر لائف ہے وہاں پہ, تو اس وجہ سے وہاں 60 سال سے زیادہ کے عمر کے لوگ 20 سے 25% ہوتے ہیں. پاکستان میں انفارچونیٹلی ہم 4% سے کم لوگ ہمارے 60 سال سے اوپر ہیں. تو کیونکہ اس کی زیادہ بیماری کی شرح اموات اور کمپلیکیشنز
ایلڈر ایج گروپ کے اندر ہیں، تو اس وجہ سے جو ٹوٹل نمبر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر زیادہ آتا ہے. لیکن باقی یہ بات نہیں ہے کہ ویکسین آنے تک ملکوں نے اپنے آپ کو بچایا نہیں ہے بیماری سے. بہت سارے ملک ہیں، چھوٹے غریب ملک ہیں، تائیوان ہے، جو ہے کوریا ہے، چائنا نے ویکسین تو ان کے پاس ابھی آئی ہے، اس سے پہلے انہوں نے 1 سال پورا ویکسین کے بغیر صرف انہی چیزوں سے عمل کر کے اپنے اتنے بڑے ملک کو جہاں سے بیماری پھیلی تھی انہوں نے کنٹرول کیا. اور انہوں کا کیا تھا، انہوں نے سختی کے ساتھ لاک ڈاؤنز کیے، انہوں نے ماسک پہنوائے، انہوں نے آئسولیشن کروائی. میں اس طرح کی چیزوں کے حق میں نہیں ہوں کیونکہ ہماری ملک میں ہم اس طرح کروا ہی نہیں سکتے، نہ روٹی دے سکتے ہیں نہ کچھ ہے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو پبلک ہیلتھ میجرز ہیں یہ آپ کو اس وقت تک بچاتے ہیں جب تک آپ کی ویکسینیشن لیول 70% تک نہ ہو جائے. تو ہمارے پاس اس وقت جو ہتھیار ہے وہ صرف یہی ہے کہ ویکسینیشن لگوائی جائے. ڈاکٹر صاحب یہ رننگ شارٹ آف ٹائم، آپ سے اجازت لینا ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا. عتیق میر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، اور مجاہد بریلوی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اس امید کے ساتھ ہم جا رہے ہیں کہ جو لوگ اب تک ویکسینیٹ نہیں ہوئے ہیں وہ اپنی ضد چھوڑ دیں اور تھوڑا سا اس کے بارے میں سوچیں کہ اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے. تھوڑا سا سوچنا پڑے گا، زیادہ ذہن پہ زور نہیں ڈالنا پڑے گا. اگر آپ تھوڑا سا بھی ذہن پہ زور ڈالیں گے، سوچیں گے، تو آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ یہ ویکسین وقت کی ضرورت ہے، یہ لگوانا سب کو بہت ضروری ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.